رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ حجرات کی 3 آیات کا مطالعہ کر لیا تھا اور آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 9 تک اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ کوشش کریں گے کہ آج ان آیات پر ہماری گفتگو مکمل ہو جائے۔ بہرحال جو بھی وقت مقررہ کے اندر جتنا حصہ ہو سکا انشاءاللہ تعالی اس کا مطالعہ کر لیں گے۔ سورہ حجرات کے اس حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، اور امت مسلمہ کی نظر میں جو ان کے لیے ادب و احترام ہونا چاہیے اس کو بیان کیا گیا، اور ریاست کی سطح کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے اس کو ہم نے واضح کیا کہ ریاست کے شہریوں کے درمیان اتحاد، اتفاق، یگانگت، بھائی چارہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے لوگوں نے مصنوعی بنیادیں فراہم کی ہوتی ہیں، یا جو بنیادیں ہوتی ہیں وہ پھر باقی انسانیت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ جیسے اگر خون کی بنیاد پر کوئی بھائی چارہ قائم ہو جائے تو وہ برادری اپنے اندر تو بڑی مضبوطی پیدا کر لے گی، لیکن دوسری برادریوں کے مقابلے میں اس کے اندر ایک فاشزم آئے گا، جیسے کہ ہٹلر تھا، جیسے اور بھی دنیا میں جو نیشنلسٹ لوگ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اپنے لیے تو ان کے اخلاق اور ہوتے ہیں، دوسری قوموں کے لیے ان کے اخلاق اور ہوتے ہیں۔ تو اسلام نے اس بھائی چارے کی بنیاد جو ہے ایک طرف تو نظریہ توحید کو بنایا، اور دوسری طرف جو ایک جذباتی تعلق ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو جو ہے ایک بھائی چارے کی بنیاد بنا دیا۔ مجھے آج خیال آ رہا تھا کہ دیکھیں ہمارے کتنے اختلافات ہوتے ہیں، مطلب فرقہ وارانہ اختلافات بھی ہیں، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، اس سے بڑھ کر یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سارے اختلافات آپ دیکھتے ہیں۔ یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی مسجدوں میں بھی جو زیادہ شدت پسند ہوتے ہیں وہ نماز پڑھنا جو ہے وہ گوارہ نہیں کرتے۔ دوسری طرف یہ اختلافات بھی ہوتے ہیں، یہ افغانی ہے، یہ جو ہے وہ پاکستانی ہے، یہ ایرانی ہے، یہ سعودین ہے، عرب ہے، یہ اختلافات بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب معاملہ آتا ہے تو لوگ ان اختلافات کو پس پش ڈال دیتے ہیں، خاص طور پہ وہ جب جذباتی کوئی ایسا معاملہ آ جائے جیسے توہین کا معاملہ ہو گیا، جیسے ابھی ہندوستان کا معاملہ ہوا۔ اب ہے بڑا بری بات، لیکن یہ کہ امت کے لیے کتنے بڑے خیر کا سبب بن گئی کہ وہ عرب جو سوئے ہوئے تھے اور جو ہندوستان کے حوالے سے بالکل ہی بے فکری، اور انہیں کوئی مطلب ہندوستانی مسلمانوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس ایک واقعے نے ان کو بیدار کر دیا۔ تو یہ اہمیت سمجھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو امت مسلمہ کو جوڑنے کے حوالے سے آپ کی شخصیت کو جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک جذباتی وابستگی کا مرکز اور محور بنا دیا ہے، وہ چیز ہے جو یہاں پہ بیان کی گئی، تاکہ وہ مقام تمام مسلمانوں کے دلوں میں رہے گا تو ان کا آپس کا بھائی چارہ قائم رہے گا۔ لہذا وہ 2 آیتیں تو ہم نے پڑھ لیں کہ اپنی آواز ان کی آواز سے بلند نہ کرنا، اور اسی بات کو دوسرے انداز میں یہ کہا کہ جو لوگ اپنی آواز پست رکھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے مزید تقویٰ کے لیے اور اونچے مقامات کے لیے ان کے دلوں کو اللہ نے چن لیا ہے۔ اب اسی ادب و احترام کا مزید جو ہے وہ ایک اور جہت ہے جو بیان کی گئی۔ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک وہ لوگ کہ جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پکارتے ہیں، ندا لگاتے ہیں، بلاتے ہیں، اونچی آواز میں پکار کے بلاتے ہیں، حجرات کے پیچھے سے، حجرات حجرے کی جمع ہے، حجرہ جو ہمارے ہاں مطلب پنجاب میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جو ہے پختون بیلٹ میں زیادہ استعمال ہوتا ہے حجرہ، یعنی جو ایک طرح کا پختون بیلٹ میں تو مہمان خانہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ایک آدمی کے جو بیٹھنے کی جگہ ہے۔ پہلے وقتوں میں جو ایک طرح کی خانقاہ ہوتی تھی جس کے اندر بیٹھ کے کوئی بندہ عبادت کرتا اس کو بھی حجرہ کہہ دیتے تھے، تو بیٹھنے کی جگہ
اور خیر حجرہ عروسی بھی ہوتا ہے جو دلہن کے بیٹھنے کی جگہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات کیا تھے؟ یعنی جو آپ کی رہائش گاہیں ہیں اس کو حجرہ کہا. یعنی وہ کوئی باقاعدہ بلڈنگ نہیں ہے، کوئی باقاعدہ مکان نہیں ہے، وہ ایک جو ہے وہ حجرے کی صورت میں ہے، ایک اس کو یوں سمجھے جھونپڑی کی صورت میں ہے. اور آپ کی ساری ازواج مطہرات جو ہیں اپنے اپنے حجرے میں قیام پذیر ہوتی ہیں. اور اس حجرے کا سائز کیا ہوتا ہے؟ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے نا کہ جس میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل فرماتے تھے، یعنی رات تہجد کے لیے اگر اٹھتے تھے تو ظاہر ہے مسجد جا کے نماز نہیں پڑھنی، وہ تو اپنے حجرے ہی میں پڑھنی ہے. اور وہ حجرہ اتنا تنگ ہوتا تھا کہ آپ جب سجدے کے لیے جاتے تھے تو سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ٹانگیں تھیں ان کو ایک طرف سمیٹ کر تو آپ سجدہ فرمایا کرتے تھے. یعنی اتنی تنگ سی جگہ تھی جس کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش گاہ یہ حجرہ ہے. اور ساری بیویوں کے لیے حجرہ ہے اپنا اپنا، تو وہ جمع ہو کے حجرات ہو گئے. تو جو آپ کو ان حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان کی اکثریت عقل نہیں رکھتی یا سمجھ نہیں رکھتی. اب اس کو سمجھ لیجئے کہ مسئلہ کیا ہے کہ مدینے کے لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے صبح کے وقت نماز پڑھی، اس کے بعد بیٹھ گئے، کچھ لوگوں کے مسئلے مسائل ہوئے ان کو حل کیا. اسی طرح عصر کے بعد بیٹھنا آپ کا معمول تھا، گشت کرنا بھی معمول تھا. تو یعنی مدینے والوں کے لیے تو یہ سہولت ہر وقت دستیاب ہے کہ وہ نماز پڑھنے آئیں گے، ساتھ جو حضور سے کوئی بات چیت کرنی ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی اپنا مسئلہ پیش کرنا ہے، کوئی اپنی الجھن ہے جو حضور کے سامنے رکھنی ہے، تو وہ ان کے لیے مواقع ہیں. اب جو مدینے کے ارد گرد لوگ رہتے ہیں دور دراز مضافات میں، وہ صبح اپنے کام کاج کر کے فارغ ہوں گے، اس کے بعد وہ جو ہے مدینے آئیں گے. اور اس دور میں اتنے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے اٹھ کر اپنے گھر جا چکے ہیں، اپنے حجرات میں جا چکے ہیں، کسی حجرات میں سے کسی حجرے میں تشریف فرما ہیں. ہو سکتا ہے استراحت فرما رہے ہوں. جیسے ہوتا ہے نا کہ جی آپ کام کر کے جیسے کوئی آدمی تھک جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے کمر سیدھی کرتا ہے، تو آپ اب جا کے اپنے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے چلے گئے ہیں. تو جو لوگ آئے ہیں ان کو تو نہیں اندازہ کہ اس سے پہلے کیا ایکٹیویٹی تھی، کتنی سرگرمی تھی، کیا کیا کام کیے ہیں، کتنے تھک گئے ہوں گے. وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ابھی آئے ہیں تو آپ کو جو ہے ہمارے لیے جو ہے حاضر باش ہونا چاہیے، آپ کو جو ہے نا ہمارا خیال کرنا چاہیے. تو وہ آ کے جو باہر سے آواز لگا رہے ہیں، یا محمد اخرج علینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے باہر آئیے. یعنی ہمیں کام ہے آپ سے کچھ، جیسے عام دیہاتوں میں ہوتا ہے، آپ کو کسی سے کام پڑا، آپ گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، آواز لگائی، دور سے پکارا او فلانے، تو اس کے بعد اس سے کے پاس بیٹھ کے اپنی بات کی اور اس کے بعد چل دیے. تو یہ نہیں، وہاں بھی ایک ماحول اس طرح کا تو نہیں تھا کہ جیسے یہاں اب ہمارے یہاں پروٹوکولز ہوتے ہیں، کسی آفیشل سے آپ نے ملاقات کرنی ہو تو بڑے پاپڑ ہیں جو بھیلنے پڑتے ہیں. لیکن اس زمانے میں تو ایسا کچھ نہیں تھا. اب وہ جو لوگ آئے ہیں تو وہ آ کے باہر سے پکار رہے ہیں اور آواز لگا رہے ہیں. اس چیز کو بھی ناپسند کیا، اس کو بھی سوء ادب پر معمول کیا گیا، اور اس کو بھی سمجھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے یہ بات، لہذا روکا گیا. اور دوسری بات یہ کہ یہ معقولیت کے بھی خلاف ہے. اس لیے عمومی طور پر مسلمانوں کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ جب کسی کے گھر تشریف لے جائیں، اگر آپ نے ٹائم نہیں لیا ہوا تو اس کے بعد جا کے اگر آپ دستک دیتے ہیں، ایک دفعہ دیتے ہیں، دوسری دفعہ دیتے ہیں، تیسری دفعہ دیتے ہیں، 3 دفعہ دستک دینے کے بعد آپ کو جواب نہیں ملتا تو وہاں سے واپس آ جائیں. آپ ان کو تنگ نہ کریں. آپ کیا جانتے کہ وہ جو بھی گھر والے ہیں وہ کس مصروفیت میں ہیں، آرام کر رہے ہیں، کوئی مصروفیت ہے، کسی مشغلے میں ہیں. لہٰذا آپ کو اگر 3 مرتبہ دستک دینے کے باوجود جواب نہیں ملتا تو آپ ان کو مزید تنگ نہ کریں، واپس چلے جائیں. یہ ادب ہے جو سکھایا، ہر آدمی کے لیے سکھایا گیا. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو بالکل اس سے بھی اگلی بات ہے کہ ایک دفعہ بھی دستک نہ دیں، وہ نکل آئیں گے. آخر مسجد تو انہوں نے آنا ہی ہے، آپ انتظار کرو بجائے اس کے کہ آپ انہیں پکارو. اور وہ ظاہر ہے اپنی کام سے ابھی تھک کے واپس گئے ہوں گے. تو ہاں آپ نے ٹائم دیا ہوا ہو تو ایک علیحدہ بات ہے. اچھا اس کے ضمن میں ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ کہ اگر آگے سے جواب یہ ملے، یعنی آپ کسی کے گھر گئے، دستک دی، 1 دفعہ دی، 2 دفعہ دی، 3 دفعہ دی، تو کوئی نہیں بولا، چلے گئے، چلیں، ایک طریقہ یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے دستک دی، اندر سے آواز آئی کہ میں فارغ نہیں ہوں، آپ پھر کسی وقت آ جائیے گا. تو اس پر بھی کوئی ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، آپ واپس چلے جائیں. اور قرآن کہتا ہے یہ آپ کے لیے زیادہ صاف بات ہے، زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، زیادہ اچھی بات ہے. تو یہ ہمیں تہذیب سکھائی گئی ہے، ادب سکھایا گیا ہے، ہمیں رہنے کے طور طریقے سکھائے گئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے تاکہ آپ کسی پر بوجھ نہ بنیں.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں تو اس کا زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے بارے میں زیادہ جو ہے محتاط ہونے کی ضرورت ہے. تو فرمایا بے شک وہ لوگ کہ جو ہے نبی آپ کو پکارتے ہیں آپ کے حجرات کے پیچھے سے آ کے آوازیں لگاتے ہیں. اچھا یہ کہ ان کو یعنی یہاں یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی اتنی تنقیس نہیں ہو رہی جتنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے ان کی طرف سے معذرت پیش کی جا رہی ہے کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں, ان کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے, ان کی اتنی سمجھداری ان میں نہیں ہے, اس وجہ سے انہوں نے یہ نالائکی کی بات کر دی ہے. تو اس میں تنبؤ بھی ہو گیا, لوگوں کو انتباہ بھی کر دیا گیا کہ آئندہ اس طرح کی نالائکی نہیں ہونی چاہیے اور اس طرح کی جو ہے کوتاہی کا ارتکاب نہیں ہونا چاہیے. ایک بات یہ آگے. اچھا اسی میں پھر وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا, اگر وہ صبر کرتے یعنی انتظار کرتے, حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ, یہاں تک کہ آپ خود ان کی طرف نکل آتے, یعنی بجائے بلانے کے, پرچی بھیجنے کے, چٹ بھیجنے کے, وہ مسجد میں بیٹھتے, کوئی نفل پڑھتے, کوئی تلاوت کرتے, کوئی ذکر و اذکار کرتے, یہاں تک کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف آ جاتے. لَكَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ, تو یہ رویہ, یہ طرز عمل ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا, یہ زیادہ اچھی بات تھی, یہ زیادہ ان کے لیے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے سے زیبا بات تھی. تو ان لوگوں کو یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے تھا. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے, مہربان ہے. یعنی مطلب یہ کہ چونکہ اس کے پیچھے کوئی بدنیتی نہیں ہے, اس کے پیچھے آپ کی توہین کرنا یا تنقیص کرنا یا آپ کی بے ادبی کرنا یا گستاخی کرنے کی نیت نہیں ہے, یا آپ کے بارے میں کوئی برے جذبات نہیں ہیں, کوئی کدورت نہیں ہے, کوئی نفرت نہیں ہے, کوئی بیزاری نہیں ہے. اس لیے یہ غلطی ان سے ہوئی ہے ناسمجھی کی وجہ سے, نادانی کی وجہ سے, کم علمی کی وجہ سے, کم فہمی کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے بخشنے والا مہربان ہے. اس غلطی کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا ہے, مہربانی کرنے والا ہے. تو ایک چیز تو یہ ہو گئی. اس کے بعد ایک دوسری چیز آ رہی ہے اور یہ بہت اہم ہے. ویسے اس کا تعلق جو ہے مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داریوں کے ساتھ ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ اس آیت کو ذرا ہم اگلی آیت پڑھنے کے بعد پڑھتے ہیں, کیونکہ وہ جو مضمون ہم لے کے چل رہے ہیں وہ مکمل ہو جائے گا. یہ ذرا اس سے ہٹ کر بات ہے جس کی طرف ہم واپس آ جائیں گے. فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, یعنی میں نے آیت نمبر 6 چھوڑ دی ہے, 5 اور 6 نمبر آیت چھوڑ دی ہے, اور آیت نمبر 7 سے آگے چل رہا ہوں, 7 پڑھ رہا ہوں. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, جان لو, یہ مسلمانوں سے کہا گیا ہے, جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں. اچھا یہ جملہ ذرا سوچئے, یہ کیا, اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ دیکھیں کوئی بھی مسلمان ہے, اس کے گھر جانے کے وہ آداب ہیں جو آپ کو بتا دیے گئے ہیں, لیکن اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ان آداب کے اندر کچھ, مطلب ایک باپ اپنے بیٹے کے گھر گیا ہے اور اس نے اگر اجازت طلب نہیں کی, باہر سے ایک سلام کر کے ذرا ہوشیار کر دیا ہے اور اس کے بعد گھر کے اندر چلا گیا, تو اس کا اپنا گھر ہے نا. اچھا بیٹا ماں کے گھر گیا ہے یا بیٹا باپ کے گھر گیا ہے تو بہرحال ایک بے تکلفی تو ہو اس میں آئی جاتی ہے. بھائی بھائی کے گھر گیا ہے تو یہ والے تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تو کسی نہ کسی درجے کے کچھ لوگوں کے ساتھ ہے نا. آج ہمارا معاملہ دوسرا ہے, ہمارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے, ہم میں سے کسی کی ان کے ساتھ اس طرح کی رشتہ داری نہیں ہے, تو ہمارا تو معاملہ تو صرف اللہ کے رسول والے تعلق ہی کا ہے. لیکن جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں, حضور کی بیویاں ہیں, تو اللہ کے رسول بھی ہیں, لیکن یہ کہ ان کے شوہر بھی ہیں, اور بیوی اور شوہر کے درمیان آپس میں بہت بے تکلفی ہوتی ہے. اچھا چلیں آپ کے والدین تو دنیا میں نہیں ہیں, لیکن یہ کہ آپ کسی کے داماد تو ہیں نا, اور جو سسر ہے وہ بھی تو ماں باپ ہی کی جگہ ہے. اسی طرح آپ کے داماد بھی ہیں, داماد بیٹے کی طرح ہے. تو یہ جو, اچھا آپ کے چچا ہیں, آپ کے مختلف, آپ کی پھوپھیاں ہیں, اب یہ جو رشتہ داریاں ہیں, آپ کی بیٹیاں ہیں, ان لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ ٹھیک ہے تمہارا محمد الرسول اللہ سے یہ ایک خونی تعلق بھی ہے, رشتہ داری بھی ہے, لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں تر و تازہ رکھنا, مستحضر رکھنا, حاضر رکھنا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں.
کہیں اپنی رشتہ داری کی وجہ سے اور اس خاص تعلق کی وجہ سے اس رسول کے پروٹوکول کے اندر کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. یہ ایکسٹرا کانشیس ہونے کی ضرورت ہے, زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. تو ایک تو وہ بات جو آ رہی تھی, وہ جو لوگ آئے اور انہوں نے آ کے حجرات کے پیچھے سے پکارا, ان کو سمجھایا کہ یہ طرز عمل ادب کے خلاف ہے. اب باقی مسلمانوں کو بھی, خاص طور پہ وہ مسلمان کہ جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتہ ناطہ بنتا ہے, ان کو متنبہ کیا کہ یہ یاد رکھو کہ یہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. اگر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر معاملات میں تمہاری باتیں ماننے لگ جائیں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بصیرت دی ہے, جو فہم و فراست دی ہے, اور خاص طور پہ جس مقام پر, رسالت کے مقام پر فائز کیا ہے, معصوم عن الخطا ہیں, ان سے غلطی ہوتی نہیں ہے, تو ان کی اطاعت مطلق ہی تمہارے لیے چین کا باعث ہونی چاہیے, اطمینان کا باعث ہونی چاہیے, سکون کا باعث ہونی چاہیے. اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے اور خیر ہے اور اچھائی ہے اور خوبی ہے. اگر تمہاری ناز برداری کرتے ہوئے, اگر تمہارے جذبات کا احساس کرتے ہوئے, اگر تمہاری دل کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے یہ تمہارا لحاظ کر کے اگر تمہاری بات ماننا شروع کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. یہ انفرادی طور پر بیویوں کے لیے بھی ہے, یہ باقی جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کے لیے بھی ہے, لیکن اجتماعی طور پر بھی ایک واقعہ خاص طور پہ اپنے ذہن میں تازہ کیجئے نا, کہ اسی دلجوئی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ فرمایا تھا غزوہ احد کے موقع پر. اس سے پہلے غزوہ بدر ہو چکا تھا. غزوہ بدر میں چونکہ باقاعدہ تیاری تو تھی نہیں جنگ کی, لوگ نکلے تھے قافلے کے لیے, تجارتی قافلے کے لیے, جتنے آ گئے سو چل دیے, باقی رہ گئے. جو رہ گئے انہیں بڑا پچھتاوا تھا کہ ہم کیوں نہیں شریک ہوئے, ہم نے یہ موقع کیوں گنوا دیا. لہذا جب غزوہ احد آیا تو ان کا جوش و جذبہ دیدنی تھا, یعنی پچھلی کسریں بھی نکالیں گے. اب ادھر مشورہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم مدینے کے اندر محصور ہو کے جنگ کریں, کیونکہ لشکر بہت بڑا آ رہا ہے, 3000 کا لشکر ہے, اس کا مقابلہ کیسے کریں گے. لیکن وہ جو جوشیلے لوگ تھے جو بدر میں نہیں جا سکے, ان کی خواہش تھی اور بڑی شدید خواہش تھی کہ نہیں کھلے میدان میں لڑیں گے. اور باقی بھی جو ظاہر جذبہ ایمان سے لبریز تھے, ان کی بھی خواہش یہ تھی کہ کھلے میدان میں لڑنا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کی اس خواہش کا پاس کرتے ہوئے فیصلہ فرما لیا کہ کھلے میدان میں چل کے لڑنا ہے. پھر اس کا نتیجہ ظاہر ہو گیا, 70 مسلمان شہید ہوئے. اور وہ جو فتح تھی, یعنی جو بدر کی فتح تھی, اس پر بھی ایک درجے میں اوس پڑ گئی, اس لیے کہ یہاں تو مسلمانوں کو یعنی وقتی طور پہ ہزیمت اٹھانا پڑ گئی. تو ایک بڑی کامل مثال ہمارے سامنے آ گئی کہ اگر لوگوں کی بات پر عمل کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگ مشکل میں پڑیں گے, لوگ تکلیف میں جائیں گے. اور اس سے پھر یہ کہ ہر کوئی سمجھ لے کہ حضور سے ہٹ کر چلیں گے تو کتنا نقصان ہوگا. اور اس میں ہمارے لیے بھی ایک سمجھ کی بات ہے. وہ جو پہلی باتیں آئی تھیں اس میں بھی یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہم موجود نہیں ہیں کہ ہم اپنی آواز ان سے پست رکھیں, تو ہمیں اتنا تو ضرور کرنا چاہیے کہ جب ہم تک حضور کا کوئی حکم پہنچے تو اس کے بعد اپنی مرضی کو پھر حضور کی مرضی پر فوقیت نہ دیں, اپنی خواہش کو اور اپنے جذبات کو حضور کے حکم کے تابع کر دیں. اسی طرح یہاں پہ بھی یہ بات سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اطاعت نہیں کریں گے تو تنگی میں پڑیں گے, اگر آپ کے جو بھی فرمودات ہیں ان پر عمل نہیں کریں گے تو مشقت اٹھائیں گے, اگر آپ کی سنت پر نہیں چلیں گے تو مصیبت میں گرفتار ہوں گے. یہ ہے جو سبق ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے, ہر عمل وہ برکتوں کا موجب ہے. اور اس کو جب ہم چھوڑیں گے, کوئی نئی چیز شروع کریں گے, کوئی نیا رواج آئے گا, کوئی نیا فیشن آئے گا, کوئی نئی ریت آئے گی, کوئی نئی رسم آئے گی, تو بظاہر وہ بڑی دلکش ہوگی, بڑی پرکشش ہوگی, بڑی اس میں دل کے لیے ہنسی کا سامان ہوگا, اور اپنے ارمان نکالنے کا بھی اس کے اندر پورا جو ہے بندوبست ہوگا. لیکن یہ کہ اگر اس کا باریکی سے تجزیہ کریں گے تو اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ خرابی کی صورت میں نکلے گا, اور مصیبت کی صورت میں نکلے گا, اور مشکل کی صورت میں نکلے گا. اب یہ دیکھیں نا, ہم نے شادیاں اتنی مشکل کر لی ہیں
نئے نئے رواج، بچے کی خوشی، اس خوشی کو پہلا بیٹا ہے تو اس خوشی کے لیے پھر ہم سنت کی پرواہ نہیں کریں گے، تو پھر اس کے جو نتیجے نکلتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ بات ان کے لیے بھی تھی، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ اور لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، یہ بات آج کے لیے بھی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے، تو پھر اس کا نتیجے میں قرض میں ڈوبیں گے نا، محمد الرسول اللہ کی سادگی چھوڑیں گے اور غیروں کے جو ہے نا ٹھاٹھ باٹھ والے طریقے اختیار کریں گے، تو پھر IMF کے مقروض بنیں گے نا، پھر معیشت کا پٹھا بیٹھے گا نا، پھر مشکل میں پڑیں گے نا، سودی نظام لے کے آئیں گے تو خود اپنے بجٹ میں اپنا حصہ کم ہوگا، جو سود ادا کر رہے ہوں گے وہ زیادہ ہوگا۔ ابھی پتہ نہیں آج بجٹ پیش ہو رہا ہے، ذرا اس اعتبار سے ذرا سوچئے گا کہ بھئی آپ کا دفاع پہ کتنا لگا، آپ کا تعلیم پہ کتنا لگا، آپ کا جو ہے نا اور ترقیاتی امور پہ کل پیسہ کتنا لگا، آپ نے سود کے طور پر دنیا کے جو ادارے ہیں ان کو کتنا پے کیا ہے۔ تو اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کریں گے تو پھر یہ مصیبتیں پڑیں گی۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے، اور تمہارے لیے کفر کو اور فسق و فجور نافرمانی کو اور معصیت رسول کی نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا ہے اور مکروہ بنا دیا ہے، کریہ بنا دیا ہے، برا لگتا ہے تمہیں ایسا، یعنی تمہارے دل کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پاک صاف کر دیا کہ ایمان تمہارے نزدیک محبوب تر ہے، وہ تمہارے دل کے اندر پیوست ہو گیا ایمان۔ یہ ایمان کے تقاضے ہیں جو پیچھے بیان ہو گئے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، یہ سارے ایمان کے تقاضے ہیں۔ اور یہ بھی کہ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا، وہ اگر صبر کرتے حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم، تو ان کے لیے بہتر، یہ سب ایمان ہے۔ اور یہ بھی کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تو یہ جو جس کے دل میں ایمان محبوب ہو گیا ہو اس کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرز عمل یہ ہو جائے گا۔ اب اسی بات کو سمجھ لیجئے کہ ایمان کا لازمی تقاضا کیا ہے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایمان کے نتیجے میں حضور کی محبت، اور محبت کا نتیجہ حضور کی اتباع، حضور کی پیروی۔ اور جو ایسا دل ہوگا اسے نافرمانی کی بات، معصیت، کفر کی بات، فسق و فجور کی بات، بے حیائی کی بات کتنی ناگوار گزرے گی، کتنی ناپسند ہوگی، اس کے کانوں میں پڑے گی، وہ چاہے گا کانوں میں انگلیاں ٹھونس لوں، اسے اچھی نہیں لگے گی، ایسی چیزیں اس کو دل سے بری جانے گا۔ اچھا اب یہاں بات سمجھ لیجئے نا کہ وہ جو نہیں یعنی منکر کا جو کم ترین درجہ ہے کہ دل میں برا جاننا، یعنی ایک شے انتہائی بری لگنا، اسے دیکھ کے آپ کے دل کے اندر بے چینی پیدا ہو جائے، یہ کیوں ہے؟ ایک چبھن محسوس کریں آپ اپنے، ایک بلکہ گھٹن محسوس کریں، دم گھٹ رہا ہو آپ کا کہ یہ کام یہاں پہ ہو رہا ہے، میں بول نہیں سکتا۔ یہ ایمان کی، اور یہ سب سے کمزور ایمان کی علامت ہے، وگرنہ یہ کہ اس کے خلاف آپ کو بولنا چاہیے، اس برائی کے خلاف۔ تو آپ کو جو چیز ناپسند ہو اس ناپسندیدہ شے کے خلاف آپ بولتے ہیں، اس کو آپ گوارا نہیں کرتے، اور اگر گوارا کر رہے ہوتے ہیں تو دل سے اسے بہت برا جان رہے ہوتے ہیں، انتہائی ناپسند کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا ایک نتیجہ ہے۔ تو جن کا یہ والا تعلق قائم ہو جاتا ہے، فرمایا اولئک ھم الراشدون، یہ لوگ ہیں راشدون۔ خلافت راشدہ اسی سے بنا ہے، رشد، ہدایت، سمجھ، سعادت، اللہ کے ہاں جو ہے پسندیدہ، اور خاص طور پہ اس کے اندر وہ نور بصیرت کا پہلو ہے نا، وہ جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا، یعنی وہ جن لوگوں کی نظر پیدا ہو گئی ہو، جو سمجھدار ہو گئے ہوں،
جن کو اللہ تعالیٰ نے نور بصیرت عطا کر دیا ہو، یہ راشدون ہیں. تو وہ پیدا ہوتا ہے ایمان سے، اور ایمان کا یعنی اس لیول سے کہ جس میں آپ کو ایمان ایسا محبوب ہو جائے کہ کفر، نافرمانی اور فسق و فجور آپ کے لیے بالکل ایک ناپسندیدہ، انتہائی مکروہ اور انتہائی کری شے بن جائے. اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ و نعمہ. جن کی سوچ اللہ نے ایسی بنا دی ہو، جن کا دل اللہ نے ایسا کر دیا ہو، جن کے رویے اللہ نے ایسے بنا دیے ہوں، جن کا باطن اس ہدایت سے جو ہے معمور ہو گیا ہو، وہ ہیں جن پر اللہ کا فضل ہے. فضلا من اللہ، اللہ کی طرف سے فضل، و نعمہ، اللہ کا احسان. مانگنے کی چیز یہ ہے، اور یہ ہے وہ حسنہ جسے کہا نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. یہ حسنہ ہے، یہ احسان ہے جو کسی کو اگر حاصل ہو گیا. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے. اب واپس چلتے ہیں اس آیت کی طرف جو پیچھے ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی چھان پھٹک کر لیا کرو، مبادا تم کسی قوم پر حملہ آور ہو جاؤ اور بعد میں اپنے کیے پر پشیمان ہو کے رہ جاؤ. ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے اس کے پیچھے، صرف اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے وہ واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اور وہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی صاحب تھے جن کو بھیجا گیا کہیں زکوٰۃ کی کلیکشن کے لیے. وہ کسی وجہ سے ادھر نہیں جا گئے، طبیعت میں سستی آ گئی یا وہاں کا کوئی ڈر خوف لائق ہوا، نہیں گئے. واپس آ کے کہہ دیا کہ وہ زکوٰۃ دینے کے انکاری ہیں. اب اس پر مسلمان تیاری کر رہے تھے ان کے خلاف جو ہے اقدام کرنے کی، تو اتنے میں وہ لوگ خود ہی زکوٰۃ لے کے آ گئے. بعد میں جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ صاحب وہاں پہ گئے ہی نہیں تھے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بتا دیا کہ کسی بھی قوم کے خلاف اقدام کرنے سے پہلے اچھی طرح چھان پھٹک کر لینی چاہیے. کسی ایک آدمی کی خبر پر اقدام نہیں کر دینا چاہیے. لیکن یہاں ایک بہت اہم رہنمائی ہے جو ہمارے سامنے آئی ہے. دیکھیے دین کی جو ہماری تعلیمات ہیں اس میں یہ اسی سورہ مبارکہ میں آگے جا کے آ جائے گا کہ آپ تجسس نہ کرو، سوء ظن نہ کرو، کسی کے بارے میں جو ہے برا گمان نہ رکھو. آگے وہ ہم پڑھ لیں گے. تو یہ عام مسلمان کے بارے میں تو یہی رویہ ہونا چاہیے. لیکن جب کوئی مسلمان کسی ذمہ دارانہ معاملے میں آ جائے، اس پر کوئی ذمہ داری آ جائے، اس پر اسے آپ نے کوئی ذمہ داری سونپنی ہے، یا یہ کہ وہ کسی ایسے کام کا جو ہے اس سے ظہور ہو رہا ہے یا اس کے ذمہ پڑ رہا ہے کہ جو ایک ذمہ دار آدمی کے ہونے کا متقاضی ہے، تو اب اس کو خوب چھلنیاں لگا کے دیکھو. اب ہر طرح سے اس کی چھان پھٹک کرو، اب قریدو، اب تجسس بھی کرو، اب سوء ظن بھی کرو. اور یہاں فاسق کے لفظ کو اس کے لوگ اس معنی میں نہ لیجئے جو عام اس کا ٹیکنیکل معنی ہے. یہاں فاسق کا مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ جو بھی عام آدمی ہے اس کی چھان پھٹک ہوگی. اب کوئی ابو بکر نہیں ہے کہ جو اکیلا کھڑے ہو کے کہے کہ محمد رسول اللہ نے فلانے موقع پر یہ فرمایا تھا تو کیا انصار اور کیا مہاجرین سارے مان لیں. ابو بکر کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے. ابو بکر سے کوئی گواہ نہیں مانگے گا کہ آپ گواہ پیش کیجئے کہ حضور نے یہ فرمایا تھا یا نہیں فرمایا تھا. اسی طرح اگر کوئی بات عمر کہتے ہیں، وہ لوگ تھے، ان کو بات کریں تو کوئی ان سے گواہ نہیں مانگے گا. لیکن آج اگر میں یہ بات کہوں کہ حضور نے یہ فرمایا تو آپ کا حق ہے کہ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے. تو پھر مجھے پیش کرنا پڑے گا نا، کسی کتاب کا حوالہ پیش کرنا پڑے گا. اور جنہوں نے وہ کتابیں لکھی انہوں نے کیا کیا کہ کسی بھی شخص نے، وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، کتنا ہی متقی کیوں نہ ہو، کتنا ہی پرہیزگار اور تہجد گزار کیوں نہ ہو، اگر اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ بات محمد الرسول اللہ نے فرمائی ہے تو اس نے اپنے خلاف یوں سمجھیے دفتر کھلوا لیے کہ اب اس کے پیچھے محدثین پڑ جائیں گے کہ کبھی زندگی میں اس نے جھوٹ بولا. اب کھود کرید ہوگی یا نہیں ہوگی، اب کھوجا جائے گا یا نہیں کھوجا جائے گا، اب تحقیق ہوگی یا نہیں ہوگی.
کم و بیش 1,00,000 لوگوں کی پوری زندگی کا ڈیٹا جمع کیا گیا ہے. سوچئے بھائی آج کتنا ٹیکنالوجی کہاں پہنچ گئی ہے, پھر بھی ڈیٹا جمع کرنے میں کتنی دشواریاں پیش آتی ہیں. اس زمانے میں 1,00,000 لوگوں کی پوری زندگی کا ڈیٹا, اس کا حافظہ صحیح کام کرتا. کبھی زندگی میں کوئی بات بھولا ہے؟ کہیں اس نے جھوٹ بولا ہے؟ کہیں اس نے کوئی غلط بیانی کی ہے؟ پوری زندگی کا کھوج لگا کے ان کی پورا ریکارڈ مرتب کر دیا گیا, جسے اسماء الرجال کہتے ہیں. کیوں کیا گیا یہ سارا کام؟ کیوں ان کے ساتھ حسن ظن کا معاملہ نہیں کیا گیا بلکہ سوء ظن کا معاملہ کیا گیا؟ کیوں چھان پھٹک ہوئی ان کے انفرادی کردار کی؟ ہم آج کہتے ہیں نا ذاتیات میں نہ پڑھو, تو ان کی تو ذاتیات میں پڑھا گیا ہے. اس لیے کہ انہوں نے ایک دعویٰ کیا کہ ہمارے پاس اللہ کے نبی کا ایک قول ہے. تو جب اتنی بڑی بات ہو گئی, حضور کا قول کہیں غلط نہ چلا جائے, لہذا اس آدمی کے بارے میں پوری تحقیق و تفتیش کے بعد اس سے وہ بات لی جائے گی, اس کے بغیر نہیں لی جائے گی. اسی پر قیاس کرتے ہوئے سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نے کسی کو کوئی اہم ذمہ داری تفویض کرنی ہے, یا کوئی شخص اہم ذمہ داری پر فائز ہیں, تو اس کی تو پوری انٹیلیجنس رکھی جائے گی نا, کیونکہ وہ دشمن سے کہیں نہ مل گیا ہو. اس کی تو پوری خبر گیری ہوگی, اس کے بارے میں تو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا جائے گا. اس کے اعتماد پر آپ کے اعتماد پر پورا اترتا رہے, اس کے لیے آپ جب تک پوری طرح شور نہیں ہوں گے کہ یہ معتمد علیہ بندہ ہے, تب تک آپ کا اعتماد ہی اس پر قائم نہیں ہوگا. تو اس پر شک کرنا, اس کے بارے میں کسی جو ہے اس طرح کی جو ہے بات, یعنی ایک طرح کا تجسس کا ہو جانا, یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. اسے اپنے آپ کو اباؤٹ ڈاؤٹ رکھنا ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا اہتمام کرتے تھے. آپ تشریف لے جا رہے ہیں, آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں, وقت کوئی نامناسب ہے, تو آپ کو رستے میں کوئی صحابی ملے, تو آپ نے خود سے انہیں بتایا کہ یہ میرے ساتھ میری بیوی ہیں, کہ کہیں اس بندے کے دل میں کوئی جو ہے نا وہ کوئی دوسرا خیال نہ آ جائے. تو گویا لوگوں کو بدگمانی سے بچانا بھی ہے. جب آپ ایک ایسی جگہ پہ ہیں کہ جہاں بدگمانی ہو سکتی ہے, تو پھر آپ کو خود آگے بڑھ کر لوگوں کو بدگمانی سے دور کرنا چاہیے اور بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ہمارے اس دور میں جب کوئی ابو بکر نہیں ہے, جب کوئی عمر نہیں ہے, جب کوئی نیک نہیں ہے, تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ پھر اگر کوئی اپنے آپ کو کسی ذمہ داری کے لیے, کسی منصب کے لیے, کسی عہدے کے لیے, کسی پبلک آفس کے لیے پیش کرتا ہے, تو اس کی چھان بٹک پھر دیکھا جائے گا دفعہ 62-63 پر پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا ہے. اب یہ تعلق دستور کے ساتھ بھی اس کا ایک تعلق جڑ گیا. اس پہ پھر بہت سارا کچھ ہو سکتا ہے. بھئی کون الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا, اس اصول پر دیکھا جا سکتا ہے. ان جاکم فاسقم بنبأ فتبینوا, کھود کرید ہوگی, پھر اسے تزکیۃ الشہود سے گزرنا پڑے گا, اس کے بعد اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ اب یہ اس جو ہے وہ درجے کا ہے یا نہیں کہ اس پر اعتماد کیا جائے یا نہ کیا جائے. ہمارے ہاں اس چیز کو بعض چالاک, عیار, مکار لوگ استعمال کرتے ہیں. وہ ایک واقعہ بھی ہے, اس کو بھی کوٹ کر دیتے ہیں. وہ جو ایک کوئی صاحب اپنے گھر میں بیٹھے شراب پی رہے تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا, ان کے گھر چلے گئے, ان کو پوچھا کہ خدا کے دشمن تم یہ کیا کام کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تو ایک گناہ کر رہا ہوں کہ شراب پی رہا ہوں, آپ نے 3 گناہ کیے ہیں. آپ نے تجسس کیا ہے, آپ نے میری ٹو لگائی ہے, آپ دیوار پھلاند کے اندر آئے ہیں. تو یعنی اس نے ان پر 3 الزامات لگا دیے. تو حضرت عمر واپس چلے گئے. اب اس سے بعض لوگ جو ہے شے پکڑتے ہیں, وہ شے پکڑ کے اب یعنی کسی شخص کو آپ نے مشکوک حالت میں دیکھا, اس کے بعد آپ نے اس کا پیچھا کیا, پھر چوری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا. اب وہ کہے کہ آپ نے میرے پیچھا کیوں کیا, آپ نے میری ٹو کیوں لگائی, آپ نے تجسس کیوں کیا, تو آپ تو بڑے مجرم ہیں, میں نے تو صرف چوری کی ہے. تو پھر مجھے بتائیں معاشرہ کیسے چلے گا بھائی؟ پھر آپ کو ISI ختم کر دینی چاہیے, IB ختم کر دینی چاہیے, ملٹری انٹیلیجنس کا خاتمہ کر دینا چاہیے. کیا اسلام آئے گا یہی کریں گے آپ؟ کہ تجسس نہیں کیا جا سکتا, سوء ظن نہیں کیا جا سکتا,
کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کی جا سکتی، تو پھر کیا ضرورت ہے اتنے انٹیلیجنس ادارے رکھنے کی؟ تو بھائی یہ ایسا نہیں ہوتا. عام مسلمان کے بارے میں ٹھیک ہے کسی کے گھر میں آپ مت جھانکیں، لیکن یہ کہ ایک بندہ مشکوک حالت میں آپ نے دیکھ لیا، آپ کیوں نہیں جھانکیں گے؟ اب اس نے اپنی پوزیشن کلیئر کرنی ہے. اور اسی طرح سمجھ لیجئے کہ جو شخص کسی پبلک آفس کو ہولڈ کیے ہوئے ہیں اس کے بارے میں تحقیق کی جا سکے گی. اور سب سے بڑا اس کا جو ہماری تاریخ میں جس کا ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ محدثین نے کتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کے انفرادی کردار کو جانچا ہے اور پرکھا ہے، اور ان کی ذاتیات میں جا کر ان کا پتہ کر کے تو پھر ان کو یہ اس قابل سمجھا ہے کہ ان سے روایت لی جائے، وگرنہ ان کی روایت ریجیکٹ کر دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے. اچھا اب یہ یہاں بات یہ والی تو آگئی. دوسری بات بھی سوچئے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات جو سنا اس نے بغیر تحقیق کے آگے پیش کر دیں. اب ذرا اس کو بھی اس جدید تناظر میں دیکھیں نا. اصل میں تو ہم معاشرے کی سطح پر دیکھ رہے ہیں نا. سورہ حجرات ریاست کی سطح پر رہنمائی دے رہی ہے. تو انفرادی بات تو یہ ہوگی نا، میں نے سنا اس کے بعد مجھے تحقیق کرنی ہے، میں آگے بیان کرنے کا حق رکھتا ہوں. جب کنفرم ہو جائے کہ جو میں نے سنا وہ ٹھیک ہے، وہ ایک دو اور ذرائع سے اس کی کنفرمیشن لے کے پھر میں بات آگے کر سکتا ہوں. لیکن ریاست کی سطح پہ آپ نے کوئی میڈیا پالیسی بنانی ہوگی یا نہیں؟ بریکنگ نیوز، وہ بریکنگ نیوز دینے کے بھی کوئی اصول ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اخبارات میں کون سی خبر چھپے گی، کون سی نہیں چھپ سکتی، اور اگر کوئی چھاپے گا تو اس کو کیا سزا ملے گی، کوئی قانون بنانا ہوگا یا نہیں؟ تو اس میں یہ اصول ہے کہ جو خبر بھی آپ کو ملے پہلے اس کی آپ تحقیق کریں گے، اور جب آپ تحقیق کر لیں گے اور پھر اس کے بعد آپ اس کی ذمہ داری اٹھائیں گے کہ یہ خبر سچی ہے، تو پھر آپ شائع کرنے کا حق رکھتے ہیں. اس کے بغیر آپ شائع کرنے کا حق نہیں رکھتے. وہ اچھا سلوگن ہے پی ٹی وی کا، پتہ نہیں اس پر وہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. پہلے ہوتا تھا، اب ہے بھی ہے نہیں ہے مجھے نہیں پتا، کیونکہ ایک عرصہ ہو گیا میں نے یہ نہیں دیکھنے کا موقع نہیں ملا. کہ خبر مگر ذمہ داری کے ساتھ، آپ خبر دیں مگر ذمہ داری کے ساتھ. تو بہرحال لیکن آج کل تو کیا سوشل میڈیا، کیا الیکٹرانک میڈیا، کیا پرنٹ میڈیا، تو خبریں کم ہوتی ہیں، افواہیں زیادہ ہوتی ہیں. خبریں کم ہوتی ہیں، جھوٹ زیادہ ہوتا ہے. جھوٹ گھڑے جاتے ہیں، جھوٹ گھڑنے کے باقاعدہ تھنک ٹینک ہیں. پھر اس جھوٹ کو پھیلانے کے لیے جو ہے وہ میڈیا سیل ہیں. ہمارے وزیر اعظموں کو اور کوئی کام ہو یا نہ ہو، کم از کم یوٹیوبر سے ملاقات کرنے کا وقت ضرور نکالتے ہیں. کیوں؟ وہ جو بھی بیانیہ بنانا ہے، جو لوگوں کے ذہنوں کو اور ان کے کانوں میں ٹھونسنا ہے جھوٹ، ساری پلاننگ اس کی اسی کے ذریعے سے ہوگی. بمبارمنٹ کرنی ہے نا اس دور میں. یعنی جھوٹ کے لیے، جھوٹ ایک سائنس ہے کہ آپ نے جھوٹ بالکل ایک ایسی بات جس جو کوئی ہے ہی نہیں، کہیں وجود ہی نہیں رکھتی، اس پر بھی لوگوں کو کیسے قائل کرنا ہے. آپ کرگل چڑھ گئے، لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ہم نہیں گئے، مجاہدین گئے تھے. وہ تو کہیں سالوں بعد جا کے پتہ چلے گا نہیں ہم ہی گئے تھے. نہیں تو اس سے پہلے تو وہ مجاہدین ہوا کرتے تھے نا جو گئے تھے. اچھا مجاہدین کے بڑے بڑے داڑھیوں والے جو ہے لکھاری بھی ہوتے ہیں، جو لکھتے تھے کہ میں ابھی کرگل کے مارچ سے واپس آیا ہوں، مجاہدین کی ٹولی یہاں بھی ہے اور مجاہدین کی ٹولی وہاں پہ بھی ہے. تو پتہ اب چلا نا کہ وہاں مجاہدین نام کی شے کوئی بھی نہیں تھی، وہاں تو ریگولر آرمی تھی جو گئی ہوئی تھی. تو اب اسٹیٹ کے لیول پہ جھوٹ چلتے ہیں. معاہدے ہوتے ہیں توڑ دیے جاتے ہیں، اوپر ہوتے ہیں اندر خانے گھس بیٹھیے چلے جاتے ہیں. یہ سارا کچھ ہوتا ہے، چلتا ہے، لوگ چلاتے ہیں. سیاست میں یہی سارا جھوٹا نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے، لوگوں کے دماغوں میں ٹھونسا جاتا ہے. تو بہرحال ایک مومن کے لیے یہ بات روا نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی سنی سنائی باتوں پر یقین کر لے جب تک کہ اس کی پوری تحقیق سامنے نہ آ جائے. وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، تو اس کی تحقیق کر لو. أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ، اب یہاں پہ دیکھیے، تم جا پڑو کسی قوم پر نادانی سے، ناسمجھی میں، ناواقفیت کی بنیاد پر. اب ایک شخص کے بارے میں کوئی افواہ پھیل گئی اور اس افواہ کی بنیاد پر آپ نے اس کے بارے میں وہ تاثر قائم کر لیا، تو اب اس کا اور آپ کا تو ہمیشہ کے لیے ایک بدگمانی کا تعلق قائم ہوگا. لہذا وہ بات آپ نے سن لی، ٹھیک ہے، جب تک اس کے بارے میں آپ کے ہاں پوری ایک تحقیق نہ ہو جائے
تو اس شخص کے بارے میں، اس جماعت کے بارے میں، اس گروپ کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں آپ کو ایسا تاثر نہیں بنانا چاہیے جب تک کہ خود اس کی تحقیق نہ کر لیں۔ اس کے بعد پھر وہ بات آ گئی ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ جس کا ہم نے پہلے مطالعہ کر لیا، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَالنِّعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اب اس سے اگلی آیت ہے کہ جس میں یوں سمجھیے کہ ایک فطری سا معاملہ ہے، جیسے ہمارے ہاں ایک محاورہ بھی ہے نا کہ گھر میں برتن بھی کھٹک جاتے ہیں، آپس میں کھڑک جاتے ہیں، وہ اسی طرح انسانوں کے درمیان جتنا بھی بھائی چارہ ہو تو بہرحال کبھی نہ کبھی کوئی ناراضگی پیدا ہو سکتی ہے، پھر ناراضگی بڑھ کے تو جنگ کی صورت بھی اختیار کر سکتی ہے۔ اچھا، یہ سارے جو ہے نا سیفٹی میئرز بتا دیے گئے، اس کے باوجود بھی کسی غلط فہمی کی بنیاد پر، کسی افواہ کی بنیاد پر، کسی جو ہے نا کوئی غلط نیریٹو بلڈ ہو جانے کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اگر یہ صورت پیدا ہو جائے اور وہ آگے بڑھ کے باقاعدہ جنگ کی صورت اختیار کر لے، دو قبیلے آپس میں لڑ پڑیں، دو قومیں آپس میں لڑ پڑیں، اچھا یہ قدیم زمانے کی بات ہی نہیں ہے نا، ابھی ہمارے ہاں کراچی میں کیا کچھ نہیں ہوا کچھ عرصے پہلے، ایک ہی شہر ہے، وہاں پہ رہنے والے جو ہے مختلف قومیتیں آپس میں ٹکرا گئی، یہ سندھی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ مہاجر ہے، یہ پٹھان ہے، اب یہ اس پر کتنا کچھ تو خون ہوا ہے۔ بلکہ میں سوچ رہا تھا اب یہ بات کیا کروں آپ سے کہ یہ جو کل پرسوں جو وفات پا گئے عامر لیاقت حسین، تو یعنی انتہائی باصلاحیت انسان، غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک انسان، تو ان کی شخصیت کو اگر آپ دیکھیں گے تو ایک چیز ہر بندہ محسوس کرے گا کہ ایک اب نارمل شخصیت تھی، مطلب بڑے ایکسٹریم پہ ہوتے تھے وہ، جذبات کی بھی اس طرف نکلے تو اس طرف، اور اس طرف نکلے تو اس طرف، ایک سیمابی طبیعت، اپنی بیویوں کے ساتھ بھی نہیں بنی، اولاد کے ساتھ بھی نہیں بنی، جہاں کام کیا وہاں پہ بھی مطلب کوئی ایک جگہ پہ جسے کہتے ہیں ٹک کے رہنا، اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، بڑی ان کے سوئنگ چلتا رہتا تھا۔ تو اس کے پیچھے اصل بات کیا ہے؟ کوئی ایسی جذباتی مسئلہ، کوئی شخصیت کے اندر ایسی کمی رہ جانا، کہیں پہ کوئی ایسی چوٹ لگ جانا کہ جس کے بعد، یا کوئی ایسی بات ہونا جس کی تلافی نہیں ہو سکی، تو اس طرح کی سپلٹ پرسنالٹی وجود میں آ جاتی ہے، ڈوئل پرسنالٹی۔ اب ایک حساس بچہ، میرا خیال ہے جب کراچی میں فسادات شروع ہوئے 80-81 میں، تو یہ کیا 8-9 سال کے ہوں گے، اب اس کے جو بھی اثرات پڑے، پھر اس کے بعد آگے چڑھ گئے تھے، چونکہ باصلاحیت آدمی ہو تو پہلے کیا ہوا ہوگا ہمیں نہیں پتا، لیکن جب تھوڑا معروف ہوئے تو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، پولیس کو بھی ہوتی ہے، پھر فرقہ واریت میں ملوث لوگوں کو بھی اس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہو۔ ہر بندے نے استعمال کیا، بیویوں نے بھی استعمال کیا۔ آپ کو اپنی پوری زندگی میں کوئی ہمدرد نہ ملے، ہر بندہ آپ کو استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح اور پھینک دے، تو پھر جو شخصیت بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے۔ تو ویسے تو ہمیں اس طرح کا کردار بہت برا لگتا ہے، اور سچی بات ہے کہ مطلب مجھے کبھی ان سے کبھی ہمدردی محسوس نہیں ہوئی، اور مطلب ایک طرح کی بیزاری ہی رہی ہے۔ لیکن جس طرح موت ہوئی ہے اور جس طرح موت سے قبل کے حالات ہوئے ہیں، تو در حقیقت یہ پورا معاشرہ اس شخص کا مجرم ہے کہ جنہوں نے اسے نچوڑا تو ہے، اس سے کھیلا تو ہے، اس سے اپنے مطلب تو نکالیں اور فائدے تو اٹھائیں، لیکن یہ کہ خود اس کی اصلاح کی کوشش کسی نے نہیں کی۔ اسے کسی نے جو ہے نا وہ جو ہوتا ہے نا ایک ہمدردی جو انسان کے اندر جو اس کی ضرورت ہے، جو اس کی شخصیت کی تعمیر کرتی ہے، جو وقت تھا وہ ہمدردی ملنے کا وہ نہیں ملا، اور شخصیت ہی ٹیڑھے رخ پہ چلی گئی، انجام یہ ہو گیا۔ تو یہ جو لڑائی جھگڑے ہیں، یہ جو آپس کی مار کٹائی ہے، جو آپس کی اس طرح کی جو ہے پھر جب خون ریزیاں ہوتی ہیں تو پھر ان کے نتائج نکلتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ بس وقتی طور پہ یہ قتل ہو گیا اور یہ بچ گیا، یہی نہیں ہوتا۔ یہ برائیاں پھر انڈے بچے دیتی ہیں، معاشرہ تباہ ہوتا ہے، سوسائٹی کا جنازہ نکلتا ہے، پرورٹڈ پرسنالٹیز پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے امن ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے۔ اس میں صحت مند لوگ، جسمانی صحت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ذہنی صحت کی بات کر رہا ہوں،
وہ آگے بڑھتے ہیں. پھر جس معاشرے میں ظلم ہو، زیادتی ہو، ساتھ یہ جو ہے نا ایکسپلائٹیشن ہو، اس کے ساتھ یہ جو اونچ نیچ کے یہ سارے تصورات ہوں، تو محرومیاں ہوں، تو پھر یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو خیر میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ کہ بہرحال انسانوں کے درمیان کھٹ بٹ تو ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے ہو ہی جاتے ہیں. ان کے یہ سارے جو ہے وہ ان کو چھوڑا نہیں جاتا، بلکہ یہ کہ وہاں اصلاح کر دینی چاہیے فوری طور پر. وہ ہے جو قرآن مجید نے یہاں رہنمائی دی ہے. ہمارے ہاں تو مصیبت یہ ہوتی ہے کہ جب اس طرح کی کہیں کلیش پیدا ہو تو ہمارے اوپر جو طبقہ حکمران ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ وہ تو اس کوشش میں ہوتا ہے کہ ہماری حکمرانی تب تک قائم رہے گی جب تک یہ لوگ آپس میں منقسم رہیں گے، یہ آپس میں لڑتے رہیں گے. ڈیوائیڈ اینڈ رول. تو وہ لڑائی تو ان کو سوٹ کرتی ہے نا، وہ تو اس کو اور بھڑکاتے ہیں، ختم نہیں کرتے. لیکن یہ کہ مسلمانوں کو، ایک مسلمان معاشرے کے جو حکمران ہیں ان کے لیے جو رہنمائی ہے وہ یہاں پہ دی گئی. فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، ان میں جنگ و جدال ہو جائے، قتل و قتال ان کے درمیان شروع ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اس کو مزید اس آگ کو پھونکے نہ مارو، اس پر تیل نہ ڈالو، اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہ کرو، بلکہ ان کے درمیان اصلاح کراؤ. وہاں بیٹھو، ان کو بٹھاؤ، ان کے درمیان صلح کراؤ، ان کی غلط فہمیاں دور کرو، ان میں سے وہ لوگ نکالو جنہوں نے جھوٹی خبریں دے کے ان کو آپس میں لڑا دیا ہے. تمہارا کام یہ ہونا چاہیے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان اصلاح کرو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، لیکن تمہاری ان ساری کوششوں کے باوجود ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ بغاوت جاری رکھے دوسرے کے مقابلے میں، یعنی ایک تو ماننے کے لیے تیار ہو، ٹھیک ہے جی آپ نے جو صلح کی پیشکش کی ہے ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، دوسرا کہے نہیں ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو، ان کا بیج ختم کر دیں گے، ان کی ایسی تیسی، پھر وہ نہیں مان رہا. تو اگر ایک گروہ اپنی بغاوت جاری رکھے دوسرے گروہ کے مقابلے میں، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو جو باغی ہے اس سے تم بھی جنگ کرو. یہ نہیں کہ پرائے پھڈے میں کیوں ٹانگ اڑاؤں، نہیں، حکومت کا کام ہے. اب آئے امن و امان کے مسئلے کو، ویسے آج کی حکومت کی یہ ذمہ داری تو ہے نا، اب یہ تو تسلیم شدہ مسلمہ ذمہ داری ہے کہ اپنی ٹیریٹری میں امن و امان کو وہ قائم رکھیں گے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھی نا، وہاں قبیلے لڑ پڑے، لیکن وہاں سکھایا گیا کہ جناب اگر ایسی کوئی جنگ ہو جاتی ہے، کوئی لڑائی ہو جاتی ہے تو آپ کو انٹرفیئرنس کرنی ہے، آپ نے مداخلت کرنی ہے، آپ نے وہاں پہ اپنا پاؤں جا کے اڑانا ہے اور ان لوگوں کو صلح کی طرف لے کے آنا ہے. اور اگر ایک گروہ بات نہ مان رہا ہو تو اس کے خلاف بھی جنگ کرنی ہے. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے امر کی طرف، اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. اور اللہ کا امر کیا ہے؟ صلح. یعنی صلح کو اگر وہ مان لیتا ہے تو ٹھیک ہے، جنگ ختم. جب تک نہیں مانتا کہتا ہے میں ان کا مقابلہ، تو تم بھی اس کے خلاف جو ہے وہ جنگ کرو. فَإِن فَاءَتْ، تو اگر وہ لوٹ آئیں، وہ گروہ جو لڑ رہا تھا جس کے خلاف اب تم بھی لڑے ہو، لڑائی کے بعد وہ مان لے کہ ٹھیک ہے جی ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کرا دو. اب پھر ثالث بن جاؤ. دیکھیے یہ بڑا یعنی مشکل معاملہ آ گیا. پہلی بات کیا تھی؟ دو تھے جو آپس میں لڑ رہے تھے، یہ تیسرا بیچ میں انٹر ہوا بحیثیت ثالث، اس نے دونوں کی صلح کرانی تھی. اب ایک فریق نے نہیں بات مانی تو یہ جو ثالث تھا یہ بھی فریق بن گیا، یہ دوسرے فریق کا ساتھی ہو گیا. اب پیچھے پھر دو فریق ہو گئے، ثالث ختم ہو گیا. اب ان میں سے جب وہ جو نہیں مان رہا تھا جب اس نے مان لیا تو یہ ثالث اپنے آپ کو فریق کی حیثیت سے بے دخل کرے، وڈرا کرے اور دوبارہ ثالث کے کردار پر واپس آ جائے. اب دیکھیے یہ ایک باشعور آدمی یہ کام کر سکتا ہے، جذباتی آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ جب ایک دفعہ فریق بنا تو وہ تو اپنی جذبات کی رو میں پھر اب وہی نہیں چھوڑیں گے ان کو، اب یہ اس جگہ پہ آ جائے گا کہ نہیں چھوڑیں گے. ایسا ہو جاتا ہے. وہ جو صلح جو لوگ ہوتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ صلح ہو، جب نہیں ہوتی تو انہیں بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ ایک نیا پھڈا مول لے لیتے ہیں. پتہ نہیں آپ میں سے کسی کے ساتھ کبھی ایسا ہوا یا نہیں ہوا، لیکن ہو جاتا ہے.
تو اسی سے سمجھ لیجئے کہ یہ ایک جو ہے نا ایک بڑا معاملہ فہم آدمی کا، بڑا اپنے سیلف پہ کنٹرول رکھنے والے لوگوں کا کام ہے کہ اگر وقتی طور پہ وہ فریق بن گئے، لڑے، اور اس کے بعد جب دوسرا فریق بات ماننے کے لیے تیار ہوا، اب انہوں نے واپس جج بننا ہے، اب صلحجو بننا ہے، اور ان دو آدمیوں کے درمیان بالکل غیر جانبدار ہوتے ہوئے صلح کرا دینی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ جو جس سے لڑائی ہوئی تھی اب اس کو جو اس کی ایسی تیسی پھیر دے، نہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کرا دو، بلکہ ساتھ فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف پر قائم رہو۔ اب یہ دو باتیں یہاں پہ اضافی کے، پہلے یہ بات نہیں تھی، پہلے جب کہا کہ وہ لڑ پڑیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کرا دو، لیکن جب دوسری دفعہ صلح کا لفظ آیا کہ ان کے درمیان صلح کرا دو تو اس کے ساتھ عدل کا لفظ بھی آ گیا، انصاف کا لفظ بھی آیا۔ کیوں آیا؟ اس لیے کہ اب تمہاری بھی لڑائی ہو گئی ہے، اس بات کا امکان ہے کہ تم بھی جو ہے منتقم بن کر وہ جو لڑائی میں ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے وہ صلح نامہ لکھتے ہوئے ایسی شکیں ڈال دو کہ ان کا جنازہ نکل جائے، ان پر وہ اضافی بوجھ لاد دو۔ لہذا اب ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ تم نے اپنے آپ کو اس پوزیشن سے ہٹانا ہے جو فریق کی پوزیشن تھی، واپس صلح کی پوزیشن پہ لے کے آنا ہے، پورے عدل کے ساتھ اور پورے انصاف کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرانی ہے۔ اب یہ جو عدل ہے اور انصاف ہے اس کا تعلق امن کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ انصاف ہوگا، عدل ہوگا، معاشرے میں امن رہے گا، استحکام رہے گا، بھائی چارہ برقرار رہے گا۔ اور جس جگہ پہ عدل نہ ہو، انصاف نہ ہو، وہاں لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا۔ اصل میں یہ جو پورا موضوع چل رہا ہے نا وہ کیا ہے؟ ریاست ہے، اس کی ایک آئینی اور قانونی ضرورتیں ہیں، وہ تو پہلی آیت میں آ گئی، لیکن اصل ضرورت اس کا استحکام ہے، اصل ضرورت اس کے شہریوں کے درمیان بھائی چارہ ہے، آپس میں محبت ہے، اخوت ہے۔ یہ جو قائم کرنی ہے، یہ کیسے؟ ایک طرف تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جس کے ساتھ جتنا تعلق مضبوط ہوگا آپس کا تعلق بھی اتنا ہی مضبوط ہوتا چلے جائے گا، اور دوسری طرف یہ کہ اس معاشرے میں کچھ ویلیوز ہیں جنہیں پروموٹ کرنا ہوگا۔ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ کسی عام آدمی کی بات پر ایک دم اعتبار نہیں کرنا ہے، اس کی تحقیق کرنی ہے۔ اس سے بھی جدائیاں پیدا ہو، اس سے بھی پھوٹ پڑتی ہے، اس سے بھی خرابیاں جنم لیتی ہیں، اس سے بھی فساد پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ جب دو لڑ پڑیں تو اس کے درمیان انصاف، عدل، کیونکہ جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں امن نہیں ہوتا، وہاں پھر بھائی چارہ نہیں پیدا ہوتا، وہاں پھر دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بعض جگہوں پہ آیا ہے ان اللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کہیں پہ آیا یحب الصابرین، صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کہیں آیا یحب المتقین، تقوی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے آپ انہیں علیحدہ علیحدہ سمجھ لیں کہ جو متقی ہوتا ہے وہ انصاف پسند نہیں ہوتا، یہ سمجھ لیں۔ پھر جو محسن ہوتا ہے وہ صابر نہیں ہوتا، یہ سمجھ لیں۔ یا پھر یہ سمجھیں کہ یہ ایک ہی مضمون کے لیے مختلف الفاظ ہیں جو استعمال کیے گئے ہیں۔ سب سے جو بڑا تقوی کا سب سے اونچا لیول ہے وہ انصاف قائم کرنا ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو کہ یہ تقوی کے بہت قریب ہے۔ اور فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے بدلے میں تم بھی اس کے ساتھ اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تمہارے ساتھ کی۔ معاف کر دو بہت اعلیٰ بات ہے، لیکن اگر تم نے بدلہ لینا ہے تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یعنی یہاں تقوی کا مطلب کیا ہے؟ زیادتی کرنے والے متقی نہیں ہوتے، اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی کرنے والے متقی نہیں ہوتے۔ یہاں تقوی کا یہ مطلب ہے واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یاد رکھو اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر تم نے حد اعتدال سے تجاوز کیا، کافروں کے مقابلے میں بھی بدلہ لینے میں زیادتی کی، اللہ کی مدد اٹھ جائے گی۔
تو جو صبر کرنے والے ہیں، جو محسنین ہیں، جو متقین ہیں، وہی مقسطین بھی ہیں، ان سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف پسند لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحان اللہ